السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا۔ محترم سامعین کرام، سورۃ النساء سورہ نمبر 4 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 26، 27، 28، 26، 27، 28 یہ 3 آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ سب کچھ واضح طور پر تمہیں بتلا دے اور ان لوگوں کے طریقوں پر تمہیں چلائے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور تم پر نظر رحمت سے متوجہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ محترم سامعین کرام، آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ سب کچھ تم پر واضح کر دیں اور ان لوگوں کے طریقوں کو بتلا دیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ یہ جو صورت ہے، اور اس صورت کے آغاز سے ہی جو عائلی، معاشرتی اور سماجی احکام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بیان کیے جا رہے ہیں، مثال کے طور پر یتیموں کے حقوق کی دیکھ بھال کرنا، اسی طرح سے عورتوں کے اوپر سماج و معاشرے کے مختلف طبقوں میں مختلف انداز میں جو بے انصافیاں ہو رہی ہیں ان میں عورتوں کو انصاف دلانا، اسی طرح سے نکاح کے احکام، میراث کے احکام، متبنہ کے احکام، جو کچھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت کے اندر آغاز سے ہی بیان فرما رہے ہیں۔ بیان فرمانے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ اسی طرح کے یا اس سے ملتے جلتے احکام اور قانون اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے نبیوں کو دیے تھے، اور یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام باتیں بیان کی جا رہی ہیں لگاتار ہمارے سامنے، اس کا مقصد یہ ہے کہ صرف ان کے طریقوں کو ہمیں جاننا نہیں ہے بلکہ اس کے مطابق عمل بھی کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ بتلایا جا رہا ہے ایسے حکم تھا اب ایسے ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے نبیوں کو بھی یہی حکم دیا تھا تو یہ تم لوگوں کو بتلایا نہیں جا رہا ہے بلکہ ان کے اوپر عمل کرنا ہے، یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اسی طرح سے عمل کرنا ہے، انبیاء کے انہی طریقوں کو اپنانا ہے اور اختیار کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ سب کچھ تم کو واضح طور پر بتلا دے، اور تم سے پہلے لوگ جو گزر چکے ہیں ان کے طریقوں کو بتلا دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نظر رحمت سے تمہارے اوپر متوجہ ہونا چاہتا ہے کہ ان احکام کو اپنا کر کے اپنی دنیا کو بھی اور اپنی آخرت کو بھی سنوار لو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ سامعین کرام، ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما۔ بہت ہی انسان کے بالکل نیچر کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ساری باتیں بیان کی ہیں، انسان کی فطرت کے مطابق کہ انسان کو کیسا رہنا چاہیے، انسان کیسے رہنا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ تم پر نظر رحمت سے متوجہ ہو، مگر جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں، یعنی اپنی چاہت کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں، وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے ہٹ کر کے دور چلے جاؤ، یعنی سیدھے راستے پر نہیں رہو۔ سامعین کرام، آیت کریمہ کے اندر جو یہ بتلایا گیا ہے کہ جو لوگ اپنے خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مقابلے میں اپنے باپ داداؤں کے رسم و رواج کو ہی سب سے بڑا سمجھتے ہیں، اور یہ اس زمانے میں بھی تھا اور آج کے زمانے میں بھی ہے۔ آج آپ جنرلی لوگوں کے سامنے قرآن و حدیث کی بات کریں گے تو جنرلی لوگ یہ کہیں گے ہمیں بڑے اللہ کے دن سے ایسے کر رہی ہیں، ہمیں بہت دنوں سے ایسے کر رہے ہیں، ہمارے باپ دادا ایسے کرتے آئیں گے۔ باپ دادا کو دیکھ کر کے یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ لوگ قرآن و حدیث کی اہمیت کو سمجھیں، اور جو سماج و معاشرے میں نسل در نسل جو رواج چلا رہا ہے، رسم چلا رہا ہے، لوگ جس انداز میں عبادت کو انجام دے رہے ہیں، جس انداز میں اپنے معاملات کو انجام دے رہے ہیں، جس انداز میں اپنے طریقوں کو انجام دے رہے ہیں، اس کو چھوڑ کر کے قرآن و حدیث کی اتباع کرنے والے بنے۔ اسی لیے یہ ساری باتیں بتلائی جا رہی ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ سیدھے راستے سے ہٹ جائیے، قرآن و حدیث پر نہ چلیے، بلکہ جیسا ہم لوگ باپ داداؤں کے زمانے سے رسم و رواج کو مانتے چلے آ رہے ہیں، جس انداز میں ہم لوگ عبادت کر رہے ہیں، جس انداز میں ہم لوگ سماج و معاشرے میں رہ رہے ہیں، بس ویسا ہی رہنے دیجیے اور آپ بھی ہٹ جائیے، وہ یہ چاہتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مقابلے میں اپنے باپ داداؤں کے رسم کو بڑا سمجھتے ہیں اور اسی سے محبت کرتے ہیں۔ اب چاہے یہودی اور عیسائی لوگ ہوں، چاہے منافقین ہوں، چاہے مشرکین ہوں، چاہے ہمارے قوم کے لوگ ہوں، سارے لوگ اس سے مراد ہیں، کوئی اس سے الگ نہیں ہے۔ جب قرآن کریم کے اندر کوئی آیت کریمہ آئے گی اور اس کے اندر جو باتیں ہوں گی، اگر وہ صفت کسی بھی قوم کے اندر ہو وہ اسی کے اندر شامل ہے، وہ صفت کسی بھی قوم کے اندر وہ اسی کے اندر شامل ہے۔ دیکھیے سر، جب یہ قرآن کریم نازل ہو رہا تھا اس وقت سماج و معاشرے کا حال کیا تھا کہ بیٹیوں کو اور بچوں کو وراثت نہیں دیتے تھے، کہا کہ دینا پڑے گا، لوگوں کو بہت برا لگنے لگا۔ کوئی عورت ہوتی تھی، اس کا شوہر اگر مر گیا تو اس کے وارثین یعنی جو مرنے والا ہے اس کا بھائی یا اس کا سوتیلا بیٹا اس کا حقدار بن جاتا تھا، اس کو بالکل آزاد نہیں چھوڑتا تھا، خود شادی کرنا چاہتا تھا، یا جس سے ہمیں چاہتی اس سے شادی کرنا ہوگا، یا نہیں تو ہمارے گھر میں رہنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، خواتین کو ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ جب ان کا شوہر مر گیا اب ان پر آپ کی کوئی پابندی نہیں ہے، اب ان پر ان کے گھر والوں کی پابندی، ان کے بیٹوں کی پابندی، بیٹوں کے ساتھ وہ رہ لیں گی، اپنے گھر والوں کے ساتھ رہ لیں گی۔ اگر ان کی شادی کہیں اور کرانا چاہے کر سکتی، یا شادی عورت خود کرنا چاہے تو پھر کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، کوئی بھی ان کو نہیں روک سکتا ہے۔ اسی طرح سے جو گود لیتے ہیں بچے، اس زمانے میں بھی اور آج کے زمانے میں بھی، اب کسی بچے کو گود لیا تو اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، اپنی بیٹی بنا لیتے ہیں۔ سارے اسلامی قانون اور سماجوں کی سارے اسلامی قانون اور ہدایات کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بھی منع کیا قرآن کریم کے اندر۔ تو جب ان باتوں سے منع کیا تو اس وقت کے لوگ جو ہے اپنے آپ کو بہت ناگوار محسوس کرنے لگے، ہمارے لوگوں کے خلاف ہی باتیں کرتی نہیں ہوں، جو ہم لوگ کر رہے ہیں اسی کے خلاف قرآن کریم میں بات نازل ہو رہی ہے۔ آج کے سماج و معاشرے میں بھی آپ دیکھیے، شادی بیاہ سے لے کر کے ان کے تمام رسم و رواج میں اگر آپ ان کو سمجھانے کے لیے جائیں اور یہ بتلائیں کہ یہ قرآن کریم ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تو پہلی بات یہی نکلے گی کہ ہاں ایسا باتیں کر رہی ہیں، تمہیں بھی تو پہلے ایسے کرتے تھی نا، تمہیں بھی تو پہلے ایسا کر رہے تھے، ہمیں کیا اپنے جو 80 سال سے 90 سال سے 100 سال سے 150 سال سے جو ہمیں کرتے آ رہے ہیں کیا ہمیں چھوڑ دیں؟ نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ چاہ رہا ہے کہ تم تمام کے اوپر اللہ رحمت کی نظر سے متوجہ ہو، رحمت کی نظر سے، اور جو لوگ اپنے خواہشات کی پیچھے چلنے والے ہیں وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تم قرآن و حدیث سے ہٹ جاؤ، اور جس راستے پر ہم لوگ چل رہے ہیں اس پر تم بھی چلتے ہوئے گمراہی کے راستے میں دور نکل جاؤ۔ اللہ نے کہا کہ ان لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی، جو احکام نازل ہو رہے ہیں ان کو اللہ کا حکم سمجھ کر کے، اپنا قانون سمجھ کر کے، سماجک اور معاشرتی اور زندگی کے ضابطہ اور قانون سمجھ کر کے، ضابطہ حیات سمجھ کر کے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اگر کوئی عمل نہیں کرے گا، ایک آدمی عمل کرنے کے لیے اٹھے، کوئی عمل نہیں کرتا ایک آدمی عمل کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ کتنے لوگ تھے ان کے ساتھ؟ سنگل وے میں سالہ سال کام کیا، انہوں نے سنگل وے میں سالہ سال کام کیا، اپنے پورے سماج و معاشرے کی مخالفت کو برداشت کیا، اس زمانے کے بادشاہ کے مخالفت کی برداشت کیا، آگ پر پھینکنے کے لیے لوگ تیار ہو کر کے آگ میں بھی پھینک دیا۔ سنگل آدمی اللہ کے حکم پر عمل کرنے والا۔ کوئی نہیں عمل کرے گا، ہم کریں گے، کوئی عمل نہیں کرے گا، ہم عمل کریں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی چاہ رہا ہے کہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کی باتوں پر آپ توجہ مت دیجیے، آپ کا کام ہے جو حکم نازل ہو رہا ہے اس حکم کے مطابق آگے بڑھتے چلے جائیے۔ محترم سامعین کرام، اس کے بعد جو اگلی آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چاہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جو رسم و رواج کا جو بوجھ ہے نا وہ تم پر سے ہٹا دے۔ ابھی آپ دیکھیے ہمارے سماج و معاشرے میں، مسلم سماج و معاشرے کو بھی دیکھ لیجیے، شادی جو بالکل آسان ہونا چاہیے، آج کے سماج و معاشرے میں غریب ہو یا امیر اس شادی کو بالکل بوجھ بنا دیا ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری لڑکیوں کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے۔ آپ ہر سماج و معاشرے میں، آپ دوسرے جگہ میں جائیے، آپ ٹک ٹور میں ہی سروے کر لیجیے، آپ بہت سارے بچیوں کی شادی اس لیے نہیں ہو رہی کہ ان کے پاس مال و متاع نہیں ہے۔ بہت ساری بچیاں پڑھ کر کے اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں،
ان سے جب بات کیا جاتا ہے، ان سے پوچھا جاتا تو کہتے ہیں کہ شادی کو کرنے کے لیے جو سہولت ہونی چاہیے وہ بھی تو ہونی چاہیے نا، کیسے شادی ہوگی؟ ماں باپ کو دیکھ کر کے وہ بچی مجبور ہے۔ ایک معمولی شادی آج کل کے ڈیٹ میں ہمارے سماج و معاشرے میں ہو رہی ہے، اس میں 10 لاکھ روپیہ لوگ خرچ کر رہے ہیں۔ معمولی شادی 10 لاکھ روپیہ خرچ کر رہے ہیں، اور اچھی شادی ہوتی ہے تو اس میں 50 لاکھ، کروڑ، اس طرح کے پیسے لوگ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ رسم و رواج کے بوجھ سے تم کو ہلکا کر دے۔ اللہ سے یہ بتانا چاہتا ہے کہ جتنے بھی حکم اور جتنے بھی احکام اور جتنے بھی اصول اور جتنے بھی قانون اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر نازل فرما رہا ہے، وہ انسانوں کے بساط کو دیکھ کر کے کہ انسان کتنا کر سکتا ہے۔ شادی کو بالکل آسان بنایا گیا، مہر کو بھی بالکل آسان بنایا گیا۔ قرآن کریم کی صورت یاد ہے، اس پر بھی مہر ہو کر کے آپ شادی کر سکتے ہیں، تاکہ سماج و معاشرے کے اندر برائی اور فتنہ نہ رہے، بالکل اچھائی رہے۔ ایک آدمی اگر اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں کر سکتا ہے، اس کو 1 سے لے کر کے 4 شادی تک کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ 1 سے لے کے 4 شادی کر سکتے ہیں۔ اللہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم کو رسم و رواج سے ہلکا کر دے، کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ سامعین کرام، یہ تمام باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بیان فرما رہا ہے۔ ابھی اس صورت کریمہ میں اور بھی بہت ساری باتیں جو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت اور توفیق سے پیش کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔